اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، یہ اس سن ہجری کا آخری ایپیسوڈ ہے، آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد میں محرم الحرام سن 1443 ہجری شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایام عزا ہیں، ایام غم ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اسوہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور ان کے انصار اور ان کے اہل بیت، ان سے سبق حاصل کریں۔ میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ ایام عزا شروع ہونے والے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم کس طرح سے ان ایام کو گزاریں۔ صرف ہم رسمی طور سے ان ایام کو گزاریں یا دل سے ہم اس قربانی کو یاد کریں اور ہر اس قربانی کے لیے تیار رہیں جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور انسانیت ہم سے چاہتی ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں مزید معلومات فراہم کریں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا کے سلسلے میں خاص طور سے عشرہ محرم کے سلسلے میں اور 2.25 مہینے مسلسل ہم غم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف ہم لوگوں کو یہ چیز کہ صرف ایام عزا اور ہم خاص طور پر 2 مہینے 8 دن عزادار نہ رہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ عزادار رہنا چاہیے۔ بے شک۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ ہمارے یہاں یہ 2 مہینے 8 دن ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں، ایک خاصیت رکھتے ہیں، خصوصیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان 2 مہینے 8 دنوں میں ہمیں کچھ ایک خاص انداز سے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ایام عزا ہے، لہٰذا میں اپنی یوتھ سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، چھوٹے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عزا ہے کیا چیز اور عزا کس طریقے سے منانا چاہیے۔ جیسے ہی ہم ایام عزا کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ عزاداروں سے گزارش ہے کہ عزادار مجلس میں تشریف لائیں۔ عزادار اور لفظ عزادار اب ہم ریگولر بیسس پہ مستقل سنیں گے۔ عزادار ہے کیا چیز؟ عزادار اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے کسی اپنے عزیز کو کھویا ہو۔ جب ہم کسی اپنے عزیز، کسی چاہنے والے، کسی قریب نزدیکی کو کھو دیتے ہیں تو جو کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے وہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سارے سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگر آپ کو نارمل دنوں میں ملیں گے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اگر ان کے گھر پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم اور آپ کیا گریہ کریں گے اور کیا بیان کریں گے، جو ایسا وہ بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے تو انسان اپنے اس مکھوٹے کے اتار کو پھینک دیتا ہے جو عوام کے سامنے اس نے چڑھایا ہو۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو عزادار کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی عزادار کہتے ہیں کہ یہ عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں مولا کا، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ عزا صرف ہمارے لباس سے نہیں بلکہ ہمارے قیافے، ہمارے چہرے سے بھی دکھائی دینا چاہیے۔ بے شک۔ یعنی اگر ہم کم از کم یہ 2 مہینہ 8 دن، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ عزاداری کوئی فیسٹیول نہیں ہے کہ 2 مہینہ 8 دن تک ہمیں اسے منانا ہے، اس کے بعد لپیٹ کے رکھ دینا ہے۔
نہیں، بلکہ ہمیں سارا سال عزادار رہنا ہے، لیکن یہ 2 مہینہ 8 دن خصوصیت کے طور پر ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے کہ ہمیں جب کوئی دیکھے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہے، اتنے غمزدہ کیوں، ورنہ اگر غمزدہ نہیں ہے، ہر وقت کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جیسا کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں جی کہ ہم جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ جا رہے ہیں شب بیداری میں، جی اور شب بیداری تو کرتے ہیں، یعنی شب میں بیداری کرتے ہیں، جی لیکن جس ہدف اور جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہم ایک بہانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ گھر سے ہمیں پرمیشن مل جائے کہ ہم رات بھر باہر رہ سکیں. جی لہٰذا اس طریقے سے کہ ہم دوسروں کے لیے پریشانی نہ بنے کہ رات بھر جاگ رہے ہیں تو محلے والوں کو بھی پریشان کیا اور جس مقصد کے لیے جاگے وہ بھی پورا نہیں کیا. لہٰذا کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی اس بات کو محسوس کریں کہ ہم عزادار امام مظلوم ہیں. تو صرف لباس ہی ہمارا جو 2 مہینے 8 دن ہے وہ سیاہ نہ رہے، بلکہ ہم اپنی طبیعت کو بھی عزاداری والا بنا کے رکھیں، اپنے مزاج کو بھی عزادار والا بنا کے یہ جو زبانی لقلقہ ہے کہ بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ہم اپنے نفس کو تو فدا کر نہیں پا رہے ہیں. بالکل یہ حقیقی عزادار وہی ہے. جی جب انسان، وہی میں نے عرض کیا کہ جب انسان کے گھر پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کس طریقے سے وہ رو رہا ہوتا ہے. اگر ہم کسی عزیز کے وہاں، اگر ہمارا کوئی جاننے والا بھی دور کا کوئی ریلیٹیو ہے یا ایون پڑوسی ہے، ہمارے قوم کا بھی نہیں ہے، اگر اس کے یہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہم ہنس نہ پڑے یا مسکرا نہ دے یا کوئی ایسے کام نہ کر بیٹھے کہ اس کے گھر والے کہیں کہ یہ ہمارے یہاں پرسہ دینے آئے تھے اور یہ اس طریقے سے آئے ہیں اور یہ حالات اور یہ اس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے بہت خوشی کا موقع ہے. لہٰذا اس بات کا ظاہری طور پر بھی خیال رکھیں تاکہ ہم جو سیاہ لباس پہنتے ہیں عزاداری میں ضرور پہنے اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ مکتب اہل بیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بے شک جی. اور آپ سفیر امام حسین ہیں اس معاملے میں کہ آپ عزاداری کے میسج کو پہنچا رہے ہیں. اب جب آپ جس طریقے سے مسلم ابن عقیل سفیر تھے اسی طریقے سے ہر عزادار سفیر ہے اس پیغام حسینی کا، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے رہنا چاہیے جس طریقے سے اس کا مولا ہے. لہٰذا میں تمام جوانوں سے اور تمام عزاداران سے گزارش کروں گا کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کسی بھی طریقے کا کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، تاکہ جس طریقے سے دوسری قوم کے اوپر ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ ارے ان کا یہ فیسٹیول آ گیا اب ہم کو یہ جھیلنا پڑے گا، تو خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ارے لیجیے ان کا محرم آ گیا اب ہم کو یہ 2 مہینہ 8 دن ان کو برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو اذیت نہیں پہنچانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، صرف اور صرف ہمیں پیغام امام حسین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر اجازت ہو پروگرام بسم اللہ. دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے. ناگپور بولے. میرا نام نثار علی، ناگپور شہر ناگپور، مومن پورا دیوان جاتا تکیا. سورہ عنکبوت کی 21ویں 61ویں آیت، اللہ ہی جس کو رزق کوئی چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو کوئی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو میرا سوال ہے اللہ بندوں کے رزق کو کیوں تنگ کرتا ہے جبکہ اس کے نزدیک تمام مخلوق برابر ہیں؟ محترمہ کا سوال ہے سورہ عنکبوت کے سلسلے میں کہ اللہ ہی رزق عطا کرتا ہے وہی رزق تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ رزق تنگ کیوں کرتا ہے جبکہ سب مخلوق اس کے نزدیک برابر ہے؟ کس نے کہہ دیا برابر ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ جو سوال ہے کہ سب برابر ہیں، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو برابر لفظ سے جو مفہوم ہمارے ذہن تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ سب برابر ہیں، چھوٹا بڑا وہ اور اچھا برا سب برابر ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے یہاں معیار بنا رکھا ہے. اس نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم سے زیادہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے وہ زیادہ مکرم ہے، زیادہ ریسپیکٹیبل ہے. تو یہ ایک خیال ہے ہمارے یہاں کہ سب برابر ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، تو یہ امتحان کا طریقہ ہے. یہ تقوی
جیسے جیسے چاہتا ہے کہ اس کا تقوی بڑھے، اس کا درجہ بلند ہو، ویسے ویسے اس کے امتحانات سخت ہوتے جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سب کو جو ہے جنت دے دی جائے گی کیونکہ اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، تو کیا سب کو جنت میں بھیج دیا جائے؟ تو جہنم کیوں بنایا ہے یا یہ امتحان کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندے خلقت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن مقام و منصب کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. اب جس کو چاہتا ہے رزق لے کر کے کبھی اس کا امتحان لیتا ہے، کبھی دے کر کے امتحان لیتا ہے. تو یہاں پہ مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں امتحان لینا ہے، کسی کو مال دے کر امتحان لیا کہ دیکھیں کہ رائے خدا میں کتنا خرچ کرتا ہے، کسی سے لے کر کے امتحان لیا کہ دیکھیں کہ جب اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو بھی یہ شکر خدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ کے یہاں یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے کہ کسی کو لے کر کے اور کسی کو دے کر کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. شکریہ. اگلا سوال. Hi guys, Anthony. I have a question for you, a Muslim. See, our Jesus Christ. Okay, if we accept your term that Jesus was a prophet, but he was a non-violent person. He never fought any war with any person. But your prophet Muhammad fought so many wars. So how do you explain this? Please clarify this. ہمارے بھائی ہیں، کرسچن ہیں، بہت اچھا سوال ہے ان کا، اور جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، جیزس کرائسٹ جس کو کہتے ہیں، جی ہم احترام کرتے ہیں. ہمارے 5 بڑے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ ہے. وہ نان وائلنٹ تھے بقول ان کے، انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی، اور بقول ان کے جو انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے سو کالڈ مسلمانوں کی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جنگیں کی. تو یہ جو تاریخ کو غلط طور سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں خود بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات سوال کیا، خوشی ہے کہ کم از کم دوسرے لوگ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور نہ فقط صرف دیکھ کے خاموش ہیں بلکہ وہ اپنے ڈاؤٹس بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک جناب عیسیٰ کا سوال ہے، جیزس کا سوال ہے، تو خود بھائی کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایٹ دا ایج آف 30 ان کو جان دا بیپٹسٹ نے ان کو بیپٹائز کیا، اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ تبلیغی سلسلہ یا جو پریچنگ کا سلسلہ ان کا شروع ہوا، اور ایٹ دا ایج آف 33 ان کو کروسیفائی کر دیا گیا اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری آف آور بردر جنہوں نے فون کیا. کل ملا کے جناب عیسیٰ کے پاس 3 سال کی مہلت تھی، جس کے درمیان میں ان کی زندگی سخت ترین دور سے گزری، اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا نے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کی، بہت زیادہ سختیاں جھیلی ہیں. اب آئیے پیغمبر کی زندگی میں. جناب پیغمبر مقام رسالت پر مبعوث ہوئے، یعنی نبی، انہوں نے علنی طور پر جب ان کے پاس پہلی وحی نازل ہوئی. آپ اس کو ذرا آسان کر دیے تاکہ ہمارے بھائی چونکہ اردو نہیں جان سکتے. 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ان کے پاس ریولیوشن آیا ہے کہ آپ کو جو ہے القرآن کی آیات نازل ہوئی. اس کے بعد 3 سال تک انہوں نے خاموشی سے تبلیغ کیا، اور 3 سال کے بعد علنی طور پر تبلیغ کا سلسلہ اور پریچنگ کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو جو 3 سال جناب عیسیٰ کی کل حیات طیبہ تھی کہ جس میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور 3 سال کے بعد وہ کروسیفائی کر دیے گئے بقول ان کے، کیونکہ ہمارے یہاں تو ابھی بھی وہ زندہ ہیں، ہے ہی ہیں، اللہ کے پاس موجود ہیں. 3 سال کے بعد پیغمبر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اوپن پریچنگ کا، کھل کے انہوں نے تبلیغ شروع کی. اب جو مسائل خود پیغمبر نے برداشت کیے، یعنی 3 سال مخفیانہ ان کی سیکرٹ جو ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی، جیسا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے. اس کے بعد جو ہے 10 سال آپ مدینے میں، مکے میں اور رہے، یعنی 3 اور + 10 13 ایئرز. 13 ایئرز میں کوئی جنگ نہیں ہے. نہ فقط جنگ نہیں ہے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے، ان کو جو ہے سینکشنز کیے گئے، ان کو بھوکا رکھا گیا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی. جو شیب ابی طالب کے بارے میں یقیناً بھائی نے سنا ہوگا، یا اگر نہیں سنا ہے تو وہ اس کے بارے میں دا ویلی آف ابی طالب کر کے وہ سرچ کرنا چاہیں تو وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جس طریقے کے سخت دور سے گزرے. انیشل سٹیج میں جن مسلمانوں کی قربانی پیش کی گئی،
جناب یاسر ان کی اہلیہ ان کی وائف جناب سمیہ کے، ایون ان کو بھی جب ٹارچر کیا گیا تب بھی پیغمبر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ حکم الہی نہیں تھا کہ آپ ایون اس کے اوپر بھی ریزسٹ بھی کریے. کیونکہ اگر جناب ابو طالب جیسے افراد موجود تھے، جناب حمزہ جیسے لوگ موجود تھے، امیر المومنین جیسے لوگ موجود تھے، اگر جنگ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے مرحلے میں وہی سے شروع کرتے ہیں. کفار مکہ میں یا اب جو لوگ مکے میں تھے وہ سب ان کی شجاعت کو جانتے تھے کہ یہ لوگ کس قبیلے سے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. رئیس مکہ تھے، یہ سید البطحہ تھے جناب ابو طالب. تو اگر وہ زور زبردستی چاہتے تو وہ خود کروا سکتے تھے، کوئی روک نہیں سکتا تھا. لیکن بہت ہی پیس کے ساتھ 13 سال مکے کی زندگی، 2 سال مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں گئی، یعنی 15 سال کی حیات میں کوئی جنگ نہیں ہے. یہاں تک کہ جنگ نہیں ہے بلکہ انہوں نے کسی ایک کی طرف ایک دانہ بھی پھینکا نہیں کہ اس کو کہیں چوٹ لگ جائے. جبکہ آپ طائف چلے گئے پیغمبر، وہاں پر ان کے اوپر ظلم ہوا. ایک زمانے میں جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا کسی آدمی سے نہیں کہا کہ نہیں تم سامنے ڈٹ کے لڑو، یا چاہتے تو اساسینیٹ کروا دیتے اپنے جو چاہنے والے تھے ان کے ذریعے سے کہ سران مکہ کو قتل کروا دیتے، لیکن کسی کو قتل نہیں کروایا. سب سے پہلی جنگ 2 ہجری میں جنگ بدر. جنگ بدر بھی ہوئی کیسے؟ کیونکہ جب اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا مسلمانوں کے اوپر تو یہ اپنے سارے اموال کو چھوڑ کر کے سب فرار کر گئے اور ہجرت کر گئے مدینہ. یہ اموال جو ان کی پراپرٹیز تھی ان کو انہوں نے اٹھا کر کے رحلت الشتاء والصیف، جو ان کے یہاں 2 ٹور ہوا کرتا تھا مکے والوں میں، ایک بار گرمی میں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ایک بار سردیوں میں. گرمیوں میں وہ جایا کرتے تھے یمن کی، سردیوں میں جایا کرتے تھے شام کی طرف، سیریا کی طرف، اور گرمیوں میں یمن کی طرف. تو یہ ان کا سفر کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. اب جو ہے اس میں جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا ہی لوٹا ہوا مال وہ جا رہے ہیں بیچنے، بیچ کر کے آئے ہیں، تو پھر وہی نازل ہوئی کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اب آپ صرف ان سے اس کا بدلہ لے سکتے. لیکن حالانکہ وہ جنگ پھر بھی نہیں ہوئی، پہلے سے خبر ہو گئی اور وہ پورا کا پورا قافلہ جو مال لے کر کے آیا تھا وہ پورا کا پورا چلا گیا مکے کی طرف واپس. اب جو ہے یہ یہاں سے جب ایک فوج نکلی اس قافلے کو بچانے کے لیے، آدھی دور پہ پہنچی تھی کہ بے خبر مل گئی کہ بھائی ایسا ہے کہ قافلہ ہمارا سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. لیکن اس زمانے میں کفار مکہ نے طے کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم کو ایک بار میں ہی مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں، جناب پیغمبر کو قتل کرتے ہیں، جان ختم کرتے ہیں. اسلام میں کوئی بھی ایسی جنگ، خاص طور پہ پیغمبر کے زمانے میں جو یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اس میں بہت ساری جنگیں ہیں، تقریباً 80-90 کے آس پاس، چھوٹی بڑی ساری جنگیں ملا کر کے. اس میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب کے سب ڈیفینڈنگ ہے. کسی میں بھی اٹیک نہیں ہے کہ خود جا کے جہاد ابتدائی کہا جائے یا خود سامنے سے جا کر کے کسی کے اوپر تلوار لے جا کے رکھ دیا ہوگا کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا تو تم جو ہے قتل ہو جاؤ. ایسی کوئی جنگ نہیں ملتی. اچھا چلیے، اگر آپ یہ کہیے جیسا کہ اتنا زیادہ اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، اسلام ایک آئیڈیا ہے، یعنی ایک سوچ ہے. مثلا اگر میرے اوپر آ کے مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو ایک کام جو ہے روز کرنا ہے، نہیں تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، تو جب تک مجھے یہ پتا رہے گا کہ میری جان کو خطرہ ہے تب تک میں وہ کام روز کروں گا. لیکن جس دن مجھے پتا چلے گا کہ یہ اب خطرہ ختم ہو گیا، میں اس دن اسے چھوڑ دوں گا. اگر اسلام اس طریقے سے پھیلا ہوتا کہ تلوار کی زور پر آئیڈیا ہے نا، دکھائی تو دے نہیں رہا ہے تو جب تک اگر پیغمبر کی زور سے چل رہا تھا تو جیسے ہی پیغمبر گئے اس کے بعد لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنے اپنے مسلک پہ لوٹ جاتے، اپنے ریلیجن پہ چلے جاتے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب تو کوئی آسمان سے، کیونکہ پیغمبر اسلام آخری نبی تھے، اب تو کوئی آسمانی مدد بھی نہیں آنے والی ہے کہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا یا کچھ آسمانی امداد آ جائے گی، کچھ ہیلپ آ جائے گی، ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں. تو اپنے اپنے مسلک پہ لوٹ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو تبلیغ ہے، جو پریچنگ ہے، وہ اخلاق، آپ کے ایتھکس، آپ کے مورل، آپ کی ٹیچنگز، آپ کی ویلیوز کی بیسڈ پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہے، نہ کہ تلوار کے زور پر. اور رہی بات اس کی
کہ انہوں نے تلوار جنگیں کی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی جنگ ابتدا نہیں کی ہے، ڈیفینسو تھی، سب کے سب ڈیفینسو تھی. آج بس آپ کے ایک قطع کلام خرابی ہو رہا ہے. صرف ایک پرابلم جو ہوئی ہے جی جس کی وجہ سے یہ سوال میرے بھائی کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی غزوات، چونکہ عربی میں غزوہ لفظ استعمال ہوا ہے، جی دفاع لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو دا بیٹل آف بدر، دا بیٹل آف احد، یہ جو لفظ بیٹل آیا ہے، دیٹ از رانگ. دا ریزسٹنس ہونا چاہیے تھا. ریزسٹنس آف کورس یس اٹ واز ریزسٹنس. دا ریزسٹنس آف بدر، دا ریزسٹنس آف احد، اس طریقے سے نام ہونے چاہیے. تو اس لفظ کی وجہ سے جو جنگ ہے، جنگ بدر، جنگ احد، اسے لگتا ہے کہ یہ آفینسو تھی، جبکہ یہ جنگ نہیں تھی. یہ دفاع بدر ہے، دفاع احد ہے، دفاع خندق ہے، دفاع خیبر ہے، یہ سب جگہ دفاع ہے، کہیں پہ بھی آفینسو نہیں ہے. جی ہوپفلی یہ ان کو کنونس ہو گئے ہوں گے آپ انشاءاللہ. اگلا کویشچن لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، ماؤ صاحب، میں محمد ڈیلی سے بول رہا ہوں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو عید غدیر اور عید مویلا. جاوید بھائی میرا ایک سوال ہے، اور یہ میری طرف سے اور میرے جتنے بھی دوست ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے، تو یہ اس چیز کی اگر آپ وضاحت کر سکیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی. ایکچولی یہ کہ جو عید غدیر اور عید مویلا کا ذکر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بہت وضاحت سے تھا پہلی کی جلدوں میں، 40-50 سال پہلے کی جلدوں میں، جو کہ اب جو نیا ایڈیشن آ رہا ہے اس میں کوئی اب اس کا ذکر ہی زیادہ نہیں ہے. تو یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ آخر یہ جو 50 اور 60 سال سے پہلے جو میرے والد صاحب اور ان کے والد صاحب نے دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ عید غدیر کے بارے میں انہوں نے پورا اس میں لکھا ہوا تھا صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کہ من کن تو مولا جو ہے وہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور عید مویلا میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو پنجتن گئے تھے، پنجتن میں مولا علی، جناب فاطمہ، حسن، حسین اور رسول اللہ گئے تھے. لیکن جو اب نیا ایڈیشن آ رہا ہے اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی الگ ہیں، یا پھر وہ چیزیں ہٹا دی گئی ہیں. ظاہر سوال کی آپ وضاحت کر سکتے کہ یہ آخر کی کیا وجہ کیا کہ اتنی حدیثوں میں چینجز کیوں آ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جیسے کہ اور مذاہب کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، جی اور نئے نئے ایڈیشنز اور نئے نئے ورژنز آ گئے ہیں، جی جی اور کئی طرح کے ہو گئے ہیں، سوائے قرآن کے ہر کتاب بدل دی گئی ہے. جی اسی طرح سے احادیث کی کتابوں میں بھی رد و بدل دشمنی اہل بیت میں جی جی کی جا رہی ہے. ایک حقیقت دیکھیے، بالکل بھائی نے شاید سنا ہے، حالانکہ کتابوں کو دیکھا نہیں ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ حدیثوں کو ہٹا دیا گیا ہے، جی لیکن یہ ہے کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ٹرانسلیشن، چونکہ ہر آدمی اپنے مکتب کے اعتبار سے اس چیز کا ترجمہ کرتا ہے، جی تو جب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ عربی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئے تو نہیں کرتے ہیں. جی حالانکہ عربی میں بھی کچھ جگہ پر چینجز آئی ہیں. جی اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سوال ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جو کر رہا ہے اس سے پوچھنا چاہیے جی کہ اسے کیا پریشانی ہے. جی لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو دلیل پیش کریں وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ اہل تشیع جب اپنی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی کتاب کبھی نہیں کھولتے. جی ہم کتاب کھولتے ہیں سامنے والے کی، جی کہ بھائی ہماری کتاب کو تو آپ ایسے بھی نہیں مان رہے ہیں. جی. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کی کتاب سے ثابت کر دیتے ہیں. جی تو جب یہ مسئلہ شروع ہوا کہ ہم سامنے والی کی کتاب کو ہی کھول کر جیسے الغدیر جیسی بڑی کتاب علامہ امینی کی، اور اس کے بعد میر حامد حسین صاحب کی ابقات الانوار جیسی کتابیں جو ہیں، جس میں سارے منابع علامہ حامد حسین صاحب ابقات الانوار نے تقریباً 218 ریفرنسز دیے ہیں جی اپنی کتاب میں برادران اہل اسلام سے، جی کہ اور اپنی جتنے برادران اہل سنت سے، برادران اہل سنت سے، کہ ان کے منابع کو، ان کی کتاب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے ریفرنس کے ساتھ وہاں پر، اور اپنے مسلک کو اور اپنے آئیڈیا کو اور اپنے عقائد کو ڈیفینڈ کیا ہے. اسی طریقے سے علامہ امینی نے تقریباً 180 سے زیادہ منابع جو ہیں ان کے یہاں سے، کہ جس میں واقع غدیر کو انہوں نے ان کے اعتبار سے کہ مولا کا مطلب کیا ہے وہ چیز وہاں پر غدیر میں انہوں نے کتاب الغدیر جو ان کی ہے اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے. تو اب جو ہے یا تو دو کام ہو رہا ہے، یا تو کہیں کہیں پہ چینجز ہو رہے ہیں یا ایڈریسز چینج کیے جا رہے ہیں. مثلا حدیث نمبر فار ایگزامپل 2518، جی پہلے والے ایڈیشن میں 2518 تھا، جی اب والے میں 4229. جی
اب آپ نے کھولا پرانے اعتبار سے، جا کے دیکھا کہ وہاں حدیث ہی نہیں ہے، جی تو کیا ہوا؟ صرف ایڈریس چینج ہو گیا. جی اور یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جب آپ سرچ کرنے جائیے ان کے اعتبار سے تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پرانے اعتبار سے یہ نمبر ہے، نئے اعتبار سے یہ نمبر ہے. تو وہ اپنے یہاں بھی، کیونکہ بہرحال جب اتنا بڑا آپ پھیر بدل کریں گے تو آپ کے لوگ خود پریشان ہوں گے. جی تو انہوں نے اپنے والوں کے لیے ایک رہنمائی کے طور پر ایک پورٹل ایک رہنمائی کے طور پہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کس والے حدیث کو کس طریقے سے ڈھونڈا جائے گا. تو جابجائی زیادہ ہوئی ہے اور تحریف کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت آج پڑی ہے، اس کا جواب تو وہ خود دیں گے. بہت بہت شکریہ. نہیں، اس سے ایک چیز اور بھی ہے جی معذرت کے ساتھ، کہ کتاب کی اہمیت دن بدن گھٹ رہی ہے. جی کیوں گھٹ رہی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے کہا کہ یہ اخت القرآن ہے، جی کہ قرآن کی بہن کے درجہ رکھتی ہے، جی تو پھر اب اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آنے چاہیے. یا تو پہلے غلط تھی یا تو اب غلط اب ہے. غلط ہے. جی تو جب آپ اس کے اندر چینج کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے خیال رکھنا چاہیے. یعنی کتاب بخاری کے لیے قرآن کی بہن کہا جاتا ہے. جی 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 یہ قرآن کی بہن کے اندر یہ عیب جو پیدا ہو رہا ہے، یا تو پہلے عیب تھا یا تو اب عیب یہ ہے. بہن پہلے عیبدار تھی یا اب عیبدار ہو گئی ہے. جی جی آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. میرا سوال مثلاً زندگی یہ ہے کہ میں دعا نماز بہت زیادہ پڑھتی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. میرے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ نہیں اتر رہا. میں روز سورہ واقعہ پڑھتی ہوں تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. کچھ ایسا وظیفہ بتلا دیجئے جو میرا قرضہ ادا ہو جائے. اب انہوں نے محترمہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ خود یعنی کہ کماتی ہیں جی جی یا ان کے ہسبینڈ کماتے ہیں. یہ نماز روزہ سب کچھ کرتی ہیں، سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، جی جی لیکن قرضہ ہے. تو دعائیں تو بہرحال ہیں، سورہ واقعہ، دوسری دعائیں آپ حضرات جی. بتاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ میں کیا زیادہ محنت کر کے اس قرض کو ادا کرنا صحیح نہیں ہے؟ جی بالکل اسی طریقے سے دیکھیے، دعا یا دوا جی دونوں کام تبھی کرتی ہے جب ہم اپنے کام کر رہے ہوں. مثلا ہم اگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا آپ کو 5 دن کھانی ہے، ایک 5 دن کا کورس ہے، جی ہم 2 دن کے بعد اسے چھوڑ دیں اور یا ابھی ایک خوراک کھایا ہے اور اس کے بعد کہیں کہ ارے اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، جی تکلیف میری کم ہی نہیں ہو رہی ہے، تو کم نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دعا بھی اپنا اثر تب دکھاتی ہے جب دعا کے ساتھ ساتھ ہم میدان عمل میں کچھ کر رہے ہوں. جی یعنی ہم گھر میں بیٹھ کے دعا کریں کہ بارے اللہ ہم کو یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، تو کچھ عطا ہونے والا نہیں ہے. ہم اپنے اعتبار سے اپنی طرف سے زحمت کریں، محنت و مشقت کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، تو یہ دونوں چیز مل کر کے انشاءاللہ ان کی مشکل کو حل کر سکتی ہے. ان کے پاس آلریڈی علاج موجود ہے. جی سورہ واقعہ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ اگر کوئی انسان، کسی عالم کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ وہ بہت قرض میں تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ اگر تمہارا کچھ قرض ہے یا تمہارے آل اولاد کے پاس کوئی قرض ہے تو مجھے بتاؤ، میں ان کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ تمہارے قرض کو ادا کر دیں، جی تاکہ تمہاری اولادیں پریشان نہ ہو. تو عالم نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک ایسی چیز سکھا دیا ہے کہ جس کے بعد وہ زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوں گے. تو پوچھا ایسی کون سی چیز ہے کہ کبھی مقروض نہیں ہوں گے؟ کہا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے. تو سورہ واقعہ جو ہے یقیناً ہر آدمی اس بات کو بالکل گاٹھ باندھ لے کہ اگر رات میں سونے سے پہلے، مغربین کے بعد اگر جو آدمی مسلسل اس کی تلاوت کرتا ہے تو کبھی مقروض نہیں ہوگا. یقین رکھیں کہ آپ اپنی طرف سے زحمت شروع کریے، انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کے طفیل میں آپ کی مشکل کو آسان کرے گا، بشرط یہ کہ جس طریقے سے آپ اپنی مشکل کو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کی گردن پر کسی اور کا حق باقی ہوگا تو پہلے آپ اس کا حق ادا کر دیجئے. کیونکہ روایات میں ہے کہ اللہ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے. بے شک. جی تو اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ مظلوم اب وہ دعا کرے کہ ارے ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے، تو وہ دعا مستجاب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود کسی اور کے اوپر ظلم کیا ہے. جی تو جب تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی، جب تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا، تب تک ان کا بھی نمبر نہیں آئے گا. کیونکہ یہ خود ایک طرف سے جہاں مظلوم ہے وہاں دوسری طرف سے ظالم بھی ہے. جی لہٰذا اگر آپ کی گردن پہ کسی کا کوئی حق باقی ہے تو اس کو ادا کریں، تاکہ آپ پھر جب دعا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی دعا جلد از جلد مستجاب ہو جائے گی. بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب اور جاوید صاحب.
ہماری طرف سے عید غدیر عید مبارکہ کی مبارکباد قبول کیجیے گا. آپ اور سارے بین چینل کے ساری ٹیم. جاوید صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کے چینل میں ایک پروگرام آتا تھا سیٹرڈے کے دن, سوالوں کا سفر, وہ 2-3 مہینے سے بند ہو گیا ہے, تو کیا بات ہے؟ اگر آتا ہے تو اس طرح سوال جواب نہیں, کچھ نہ کچھ نالج ہمیں ملتی رہتی ہے کہ اماموں کے ساتھ مولا حسین کا سفر, اس میں کتنے سے ساتھی کون تھے, کیا تھے, اور بہت سے اماموں کی ولادت شہادت کی تاریخ, اور جناب مختار کے بارے میں, اور دوسرے یہ کہ جناب حضرت خدیجہ کبریٰ کے والد کا نام وغیرہ, اس طرح معلومات ہوتی تھی. اور جنرل نالج کے حساب سے میرا چھوٹا سا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ اس پر بھی غور کیجئے گا کہ اس میں قرآن شریف کے بھی سوالات شامل کیے جائیں, پوچھے جائیں. جیسے جنرل نالج میں جو ایک سوال پوچھتے ہیں تو اس کو بھی بڑھا دیا جائے, اور قرآن شریف کے بارے میں بھی سوال جواب اس میں رکھے, تاکہ لوگوں کی وہ کوشش رہے قرآن شریف کی تلاوت کرے, اللہ سے باتیں کرے, اور کچھ ہمیں سمجھنے ملے اور اللہ کے احکام پر ہم عمل کر سکے. تو لہٰذا سوالوں کا سفر میں بہت کچھ معلومات ہو سکتی ہے. اور دوسرا سوال یا دوسری بات یہ کہوں گا کہ جو ایک سوال آتا تھا اپنا جیتو مگر علم سے, وہ بھی پروگرام اینڈ ہو گیا, تو اس کے بجائے کوئی نیا پروگرام شروع کرے, اور اس کے سوال بھی اچھے تھے, تو اسی طرح اس کے سوال بھی اس میں شامل کیے جائے, اور کوئی ایک آدھ پروگرام کم از کم مہینے میں 2 دفعہ تو دیا جائے, تاکہ کچھ معلومات میں ہمارا اضافہ ہو. آپ کی سجیشن سراخوں پر, اور آپ کی گزارشات اور آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس پہ سوالوں کا سفر ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں, صرف آپ کی اس فرمائش کی وجہ سے. یہ ایام آزاد 10 دن گزر جانے کے بعد میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, اور بقیہ جو پروگرامز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پھر شروع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون, اور آپ کے جو سوالات ہیں آپ مسائل زندگی میں بھیج سکتے ہیں, اور معلومات کے لیے سوالوں کا سفر جو ہے انشاءاللہ ایام اعضاء کے جو 10 دن ہمارے گزر جائیں گے ماہ محرم الحرام کے, اس کے بعد ہم پھر شروع کر رہے ہیں. جیتو مگر علم سے یہ سنڈے مدرسے میں انشاءاللہ شامل کیا جا رہا ہے, آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. کیا مولا کو اللہ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ بے شک اللہ تو مولا ہے ہی, سب سے پہلے تو وہی مولا ہے, اس کے بعد میں رسول اللہ مولا ہیں, اس کے بعد میں علی. غالباً کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم الیاذ باللہ غیر خدا کو ہم مولا کو اللہ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو تو مولا بول سکتے ہیں, لیکن مولا کو اللہ نہیں بول سکتے. جی جس طریقے سے دیکھیے, یہ جو ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں بہت افسوس کے ساتھ چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مولا کو جو ہے وہ اللہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک تخریب ہے, یہ ایک تخریب ہے. یہ آپ خود شرک ہے پہلے مرحلے میں, اور خود مولا اس سے راضی نہیں ہے. بے شک, کیونکہ مولا خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شرف بندگی میں ہے, اور آپ اسے معبود بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں عبد ہوں, کہہ رہے نہیں آپ معبود ہیں. ان کا پورا زور جو ہے اس بات پہ ہے کہ میں ایک بہترین بندہ بن سکوں, اور ہمارا پورا زور یہ ہے کہ ایک بہترین معبود بن سکے. لہذا بالکل بھی قطعاً اس طریقے کی بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ کافی زیادہ رواج ہو چکا ہے, معصومین تک تو ٹھیک تھا, اب غیر معصومین کے سلسلے میں بھی جل جلالہ جیسے لفظ استعمال ہونے لگا, کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ جلال پایا جاتا ہے. جان بوجھ کے یہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. مثلا کل سے میں کہنا شروع کر دوں کہ کوئی آدمی آپ کے گھر کا مثلا ہو سکے مرحوم بہت اچھے آدمی تھے, زندہ سلامت ہمارے سامنے بیٹھے ہوں, ان کو مرحوم 4-5 بار کہیں تو شاید ان کو غصہ آ جائے. کیوں مرحوم ہو جائے؟ نہیں, مرحوم ہو جاتے یعنی مورد رحمت, ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. لفظ بہت اچھا ہے, بہت اچھا, لیکن ان کو پسند آئے گا نہیں آئے گا. تو پھر ایسی حرکت کیوں کریں؟ کہ جہاں پہ جو چیز پسند آ سکتی ہے, اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ بھائی زندہ آدمی کو بھی آپ مرحوم کہہ سکتے ہیں,
لیکن چونکہ مردے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں آدمی اپنے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی اور تو پھر آپ کس طریقے سے اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ جہاں پہ مولا خود بھی آمادہ نہیں کہ اس کو ان القاب سے اور ان ناموں سے پکارا جائے. شکریہ آغا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، محترم مولانا صاحب اور عزیز جاوید بھائی. میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ بعد شہادت مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس اعتبار سے کیا سورہ کہف کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اس تلاوت، یہ جو تلاوت ہو رہی تھی مولا کی نو کے نیزہ سے، اس کے پیچھے سورہ کہف کی جو تلاوت ہو رہی تھی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے. میں آپ کا بے حد شکر گزار اور ممنون ہوں گا. خدا حافظ. اللہ سلامت رکھے. خدا حافظ. علماء کرام نے اس کی بہت سی جی توضیح بیان فرمائی ہے، لیکن بہرحال بھائی کا سوال ہے جی حیدرآباد سے کہ نو کے نیزہ پہ سید الشہداء حضرت سورہ امام کہف کی حسین علیہ تلاوت السلام نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی؟ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بہت سارے علماء اس پہ بیان فرما چکے ہیں، خود احادیث میں بھی موجود ہے. اس کی ایک وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین اپنی مظلومیت کو بیان فرما رہے تھے. کہا کہ تاکہ سورہ کہف چونکہ اصحاب کہف سے متعلق ہے اور کسی کو یہ بھروسہ نہیں تھا کہ اتنے سالوں تک کوئی آدمی سو جانے کے بعد دوبارہ سے اسے زندہ کر دیا جائے گا اور دوبارہ سے وہ سو جائے گا اور دوبارہ اسے قیامت کے دن دوبارہ سے ان اصحاب کو بیدار کیا جائے گا جو سو گئے ہیں. تو جس طریقے سے یہ واقعہ عقل میں سمجھ میں آنے کے باہر ہے، تو امام حسین یہ چیز بیان کر رہے تھے کہ ہم اہل بیت بھی ان کمالات سے کچھ کم نہیں ہیں، کہ ہم زیادہ ہیں. جس طریقے سے اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اتنے سال سونے کے بعد اللہ نے دوبارہ سے انہیں حیات عطا کر دی اور وہ بیدار ہو گئے، اس سے کم معجزہ ہم نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام اس سورے کے ذریعے سے، چونکہ بظاہر جو وہاں افراد تھے وہ سب کے سب بظاہر مسلمان تھے اور اسلام کے نام پر ہی آپ کو قتل کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، تو مولا حسین ان کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اصحاب کہف سے کم بڑی نشانیاں خدا کی نہیں ہیں. اس لیے آپ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی. میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکتے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جاوید بھائی، یہ کہ جو ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ ہماری برادری میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ دعاؤں سے کوئی فرق نہیں ہو رہا، صدقے سے کچھ نہیں ہو رہا، جو ہونے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دعا مانگنے سے کچھ نہیں، جو موت آنے والی ہوتی ہے، کوئی چیز بلا آنے والی تھی وہ ہوتی، کیونکہ وہ آپ کی زندگی مقدر میں چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ نہیں، جس سے میری سوال ہو رہی تھی دوسرے فرقے کے مسلمان برادری کے بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ دعائیں جو اتنی کرتے ہیں کچھ نہیں، کیونکہ خدا نے تو جو زندگی موت لکھ دی ہے وہ اسی وقت پہ ہوگی، اور جو بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو آپ اتنی دعائیں یہ سب کیوں مانگتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں، سب خاص چیزیں. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو سنا ہے رسول کریم نے بھی بتایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ صدقہ اور دعا ایسی چیزیں کہ جو موت تک کو ٹال دیتی ہے. تو پلیز آپ اس چیز کی وضاحت کریں اور نئی جنریشن کو بتائیے کہ دعاؤں سے انبیاء کی اور ولی خدا جو ہمارے امام ہیں اس سے زندگی تک اور موت تک جو ہے وہ انسان کی ٹل سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے زندگی اس کی اگر آپ وضاحت کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو آپ کی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا تو قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. بالکل. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ایک نئے لیول کا اسلام ہے اور نئے لیول کا عقیدہ ہے جس میں رضن بقضائہ کے منزل پہ پہنچنے کے شارٹ کٹ لیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے تزکیہ نفس کر کے مقام رضا تک پہنچے، کہ جہاں پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو تسلیم کر دے کہ بار الہ اب میں اس مقام رضا پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پر جیسے امام حسین نے فرمایا رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. یہ کچھ لوگ ہیں جو شارٹ کٹ لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا وجہ اتنا گھوم کے کیوں جائیں، کہ ہم اپنے آپ کو تزکیہ کریں، ہم اپنے مقام کو بلند کریں، اپنے ایمان کو کے درجات کو بلند کریں اور اس کے بعد
مقام اطمینان سے گزرتے ہوئے مقام رضا تک جا کے پہنچے. یہ اتنا لمبا جانے کی کیا ضرورت, ہم ادھر چلے جاتے ہیں. جی کہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ نے کیا ہے. یہ جبریہ جو ایک فرقہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے, اس لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک جبریہ کا ایک نیا فارم ہے کہ جہاں پہ ٹوٹلی وہ اللہ کے اوپر بلیم نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے, میرے ہاتھ نے اس گلاس کو اٹھایا تو میں نے نہیں اٹھایا, خدا نے اٹھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اختیار مجھے دیا ہی نہیں ہے. مجھے کیونکہ اس نے کہا کہ اس کو اٹھانا ہے اس لیے میں نے اس کو اٹھا دیا. اختیار کو ختم کر, یہ ایک نیا ایک جسے کہیے کہ اسی تھاٹ پروسیس کو پروسیس کیا گیا ہے نئے چیز میں, فتنہ پیدا کیا جی, وہ نئی پرانا آئٹم ہے جو نئی پیکنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. اب جو ہے یہاں پہ یہ چونکہ ایک مقام رضا اور مقام اطمینان اتنا بلند و بالا ہے کہ جہاں پر آدمی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے. اور وہ لوگ بھی دعا کرتے تھے. جی خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کرو. ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے قرآن کی طرف, ادعونی استجب لکم, کہا کہ تم مجھ سے مانگو کہ تاکہ میں استجابت کروں, دعا کرو کہ میں استجابت کروں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ یقیناً موت کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے. صدقے سے خود نہ جانے کتنے واقعات موجود ہیں. یہاں پر اب جگہ نہیں واقعہ بیان کرنے کا, ورنہ ایک جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے, کیونکہ آج ہمارے ایک بھائی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب عیسیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اپنے حواریون سے کہ دیکھو یہ آدمی جا رہا ہے, اس کی آج موت مقدر ہے. کہا اچھا. کچھ صحابی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. دیکھا تھوڑی دیر میں جب وہ لوٹ کے آ رہا ہے تو دیکھا کہ زندہ و سلامت ہے. تو سارے اصحاب نے کہا کہ یا نبی ہے نا, آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آج اس کی موت مقدر ہے, یہ آج مر جائے گا. کہا کہ ہاں. تو کہا یہ کیسے زندہ رہ گیا؟ تو کہا اس کو بلواؤ. سر پہ ایک اس نے لکڑی کا گٹھر لادا ہوا تھا, اس کو بلوایا, کہا کہ اس کو کھولو. جب اسے کھولا گیا تو اس نے یہ دیکھا گیا کہ اس میں ایک سانپ تھا. جب وہ لکڑیاں بن رہا تھا تو اس نے ایک سانپ بھی لکڑی کے ساتھ اٹھا کے اپنے گٹھر میں رکھ لیا, اور اس سانپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس انسان کو ڈس لیتا اور یہ مر جاتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہو کہ اس نے ڈسا کیوں نہیں. پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیا ایسا کیا, کچھ آج الگ کیا جس کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی. تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, بس یہ ہوا تھا کہ آج میں جب کھانا کھا رہا تھا جنگل میں لکڑیاں چننے کے بعد, تو وہاں سے ایک مسکین گزر رہا تھا, ایک فقیر گزر رہا تھا, تو میں نے صدقے میں 2 روٹی اس کو دے دی تھی. اس 2 روٹی کی وجہ سے اللہ نے اس کی جان کو حیات عطا کر دی. تو صدقہ یقیناً اپنی جگہ پر جو ہے وہ اثر دکھاتا ہے. دعا جو ہے مستجاب ہوتی ہے. جیسے ہم امام حسین کے چاہنے والے, محرم نزدیک ہے. ایک صحابی آنے کے بعد پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ مولا یا رسول اللہ میرے اولاد نہیں ہے. امام حسین اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں, بار اللہ سے 1 اولاد عطا کر دے, 2 عطا کر دے, 3 عطا کر دے. جناب جبرائیل کو یہاں تک کہ نازل ہونا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اب نہ رک گئے تو ساری عالم بشریت اس آدمی کی نسل سے ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں بھی مستجاب بے شک ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال. جی قبلہ السلام علیکم. ناگپور مہاراشٹر سے غلام حسین بات کر رہا تھا. سورہ ابراہیم کی 23ویں آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح انجام دیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور اپنے پروردگار کی اجازت سے وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے, تو وہاں باہمی خیر مقدم سلام سے ہوگا. گزارش یہ ہے قبلہ کہ یہ جنات تجری من تحتها الانہار کیا عربی کا کوئی محاورہ ہے یا جنت کے نیچے نہریں جاری کی جائے گی, یعنی اس طرح تعمیر ہے کہ پہلے نہر ہو اس سے اوپر جنت تعمیر ہے, کیا فلسفہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ علم میں اضافے کے لیے اس بات کو سمجھائے. فقط والسلام.
یہ ہمارے بھائی کا سورہ ابراہیم کی 23ویں آیت کے سلسلے میں سوال ہے. جی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جو تعبیر ہے یہ عربوں میں جب عربی میں بیان کی جاتی ہے تو اہل عرب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کے جنت ہوگی جس کے نیچے سے دریا بہ رہا ہوگا، تو انہوں کا کہنا یہ کہ نیچے سے دریا بہ رہا، جنت اوپر ہے، تو نہر کا فائدہ ہی کیا ہے جی کہ دکھ ہی نہیں رہی ہے. یہ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے، یہ انگوٹھی ہے. جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں، جی یہ ہم نے پہن لیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے انگلی میں انگوٹھی پہنا ہے کہ انگوٹھی میں انگلی ڈالی ہے؟ جی. ٹیکنیکلی دیکھا جائے کہ ہم نے انگلی کو انگوٹھی میں ڈالا ہے، جی نہ کہ انگوٹھی میں انگلی کو ڈالا ہے، جی. انگلی میں انگوٹھی کو ڈالا ہے. جی یہ تعبیر ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں انگلی میں انگوٹھی کو پہننا، جی جبکہ انگوٹھی میں انگلی کو ڈالنا ہے، جی الٹا ہے. جی اسی طریقے سے عربی میں بھی یہ تعبیر ہے کہ جس کے نیچے سے دریا بہ رہا ہوگا، جس کے نیچے سے یعنی جو باغ جنت ہے اس کے درمیان سے یہ نہریں جاری ہوں گی. جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے جی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پہاڑی علاقے میں وادیوں میں جائیے تو جس طریقے سے جنگلوں کے بیچ میں سے باغات کے درمیان سے نہر جاری ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے. ایسا نہیں کہ اوپر باغ ہے نیچے سے دریا بہ رہا ہے، دکھ بھی نہیں رہا ہے، نہیں، بالکل یہ ایک تعبیر، ایک وے آف ایکسپریشن ہے جو عرب میں یہ رائج ہے اور اسی طریقے سے وہاں پہ بولا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. سرکار میں علی گڑھ سے محمد ظفر زیدی بول رہا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک قرآن ہے جس سے لکھا ہے بقلم علی، تو کیا وہ حضرت علی کا ہی قلم سے لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں ہمیں کیوں الگ سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت علی کے زمانے کا کوئی قرآن نہیں ہے؟ ذرا اس قرآن کا مطالعہ اگر کریں تو پتہ لگے کہ یہ حضرت علی نے ہی لکھا ہے. تو وہ آج بھی مینوسکرپٹ سیکشن میں یہ قرآن موجود ہے، ذرا اس کو غور فرمائیے گا. علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری میں قرآن موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن ہے. کہاں تک صحیح؟ دیکھیے جو مینوسکرپٹس ہوتے ہیں یا جو پرانے ہینڈ ریٹن پرانے جو نسخے ہیں، خطی نسخ جنہیں کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں چونکہ کوئی بھی قطعی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب اس کو میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. اس میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ خط کس خط میں لکھا ہے. اگر آج کے زمانے کی نستعلیق وغیرہ میں خط میں لکھا ہے تو پھر یہ خط جو ہے وہ اتنا پرانا ہے نہیں، یعنی یہ فونٹ جو ہے، جی جیسا اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ فیک ڈگریز بناتے ہیں تو اس میں فونٹ نیا ڈالتے ہیں تاکہ اچھی دکھے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں. یہ کوفی رسم الخط میں ہونا چاہیے. جی کوفی رسم الخط میں ہونا چاہیے. اس میں بسمل جیسے نقطے نہیں ہوتے تھے، زبر زیر پیش نہیں ہوتا تھا، حرکتیں نہیں ہوتی تھی، تو اس خط میں ہونا چاہیے پہلے تو. اب میں نے اس کو دیکھا نہیں. دوسری بات یہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو تشابہ اسمی کی بنا پہ منسوب کر دی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ تھوڑا گاڑھا ہو گیا شاید. یعنی مثلا کسی آدمی نے ایک قرآن اس زمانے میں ہو سکتا ہے 1st 2nd سینچری ہجری میں جو ہے جس کا نام رہا ہو علی ابن ابی طالب، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نام علی رہا، اس کے نام ابا کا نام ابو طالب رہا، تو نام ہو گیا علی ابن ابی طالب. اب اس نے جو ہے خط کو، اس خطی نسخے کو مثلا لکھا ہو، کیونکہ پرانے زمانے میں پرنٹنگ مشینز نہیں تھی، کاپی کیا جاتا تھا، اس نے اس زمانے میں ممکن ہے لکھا ہو، پھر جو ہے وہ دھیرے دھیرے وہ پاس آن ہوا ہو، تیسرے آدمی، چوتھی جنریشن، 5ویں جنریشن، تو جب 6th جنریشن کے پاس پہنچا اس نے دیکھا کہ لکھا ہوا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا رے اس میں تو حضرت ہونا چاہیے، اس نے لگایا حضرت. اب یہ ہو گیا حضرت علی ابن ابی طالب. یہ 2-4 جنریشن اور گزری، اس کے بعد دیکھا ارے یہ کیا طریقہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے علیہ السلام لگا دیا. پتہ چلا جو ایک شریف آدمی بیچارہ علی ابن ابی طالب جس کا نام تھا، مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعد میں وضاحت کر دوں کہ مولا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدمی ہے جس کا نام علی ہے، اس کے والد کا نام ابو طالب. تو یہ 10ویں جنریشن جب پہنچی تو یہ آدمی علیہ السلام کے ساتھ حضرت بھی ہو گیا، علیہ السلام بھی ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی ہو گیا. تو یہ جو نسخہ جو ایک عام آدمی نے لکھا تھا، یہ کچھ جنریشنز کے بعد جا کے یہ منسوب ہو گیا مولا سے. کیوں تشابہ اسمی کی وجہ سے، جو سملارٹیز پائی جاتی تھی نام میں، اس کی بنیاد پر. بہت سارے ایسے
کام ہوئے ہیں. جی. آپ عراق چلے جائیے، سیریا چلے جائیے، وہاں پہ ایسی بہت سارے قبور مل جائیں گی، زیارت گاہیں مل جائیں گی جو اس بنا پہ نام کی وجہ سے، مثلا سکینہ بنت الحسین، جی. جناب سکینہ کی قبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ حمیدیہ جو ہے جہاں پر جو روضہ ہے وہ جناب سکینہ کا مزار ہے. اس کے علاوہ بھی ایک جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ بھی جی سکینہ بنت حسین. تو بھائی ایک ہی بیٹی تو تھی. جی. ایک کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مدینے میں دفن ہے، جی. سکینہ بنت الحسین. تو یہ تشابہ اسمی کی وجہ سے، کیونکہ نام سکینہ تھا اور ان کے والد کا نام حسین تھا، سکینہ بنت الحسین کبھی بھی کسی نے حضرت ایڈ کیا، کسی نے علیہ السلام ایڈ کیا، اور یہ معاملہ اس طریقے سے چل پڑا. تو یہ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ نسخہ کس طریقے کا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. ویسے خود جو امام رضا کے ہاں جو میوزیم ہے قرآن کا، اس میں بھی جتنے بھی قرآن ہیں جو ائمہ طاہرین سے منسوب ہیں، اس میں سب وہ کسی میں بھی حتمی طور پہ نہیں کہتے، سب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوب ہے چوتھے امام سے، یہ منسوب ہے چھٹے امام سے، یہ منسوب ہے. کسی کے بارے میں 100% شیورٹی سے نہیں کہا جا سکتا. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بقیہ سوالات کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے ہیں.